अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ वर्दा शुजा। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे बहुत से अहम मौज़ूआत और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे सीरत तैयबा से। कल मैंने आपको बताया था कि 12 रबीउल अव्वल तक हमारे प्रोग्राम की रूटीन होगी कि हम सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करें अपने प्रोग्राम में, और दौर हाजिर के हवाले से उसको हम कंपेयर करें कि हम आज कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे पास पैनल मौजूद है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं ज़फर महमूद शेख साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं नासिर गिल साहब, हमारे तीसरे एनालिस्ट हैं शाहिद महमूद मलिक साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो कि रवादारी का मजहर थी। ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं सीरत तैयबा में कि इंसान की बर्दाश्त और रवादारी उसके हवाले से बहुत सा सबक हासिल कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है खुद मजहर थी इन तमाम रिवायात का, जिसका वो दर्स देते रहे तमाम लोगों को। और हमने देखा कि लोग जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से, आपकी रवादारी से, सिला रहमी से मुतासर होकर दीन इस्लाम में दाखिल हुए, इसकी मिसाल हमें और कहीं नहीं मिलती। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इंकशाफात का सिलसिला जारी है, और हम आपको बताएं कि 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग मिल गया है। वफाकी हुकूमत ने ये दावा किया है। साबिक हुक्मरानों ने लूटी हुई दौलत छुपाने के लिए मुख्तलिफ जो है ये इकदाम उठाए हैं, और कुछ लोगों ने इसमें हमने देखा कि अकामा में जो है शेल्टर लेने की कोशिश की है, कुछ ने कुछ और रीजंस बनाए हैं। तो कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके हवाले से बात करेंगे। तीसरा मौजूद नैब चेयरमैन ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि नैब के तमाम अफसरान और जितने भी वहाँ के वर्कर्स हैं उनमें से कोई भी मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देंगे। आप सब जानते हैं कि ओवर द वीकेंड एक सिचुएशन भी डेवलप हुई और मीडिया ने काफी हाइप भी दी उसको एक इंटरव्यू के हवाले से, और बहुत अच्छा फैसला किया गया कि नैब अफसरान मीडिया इंटरव्यू से बाज रहें और मालूमात के लिए नैब तर्जुमान मौक़िफ़ देने के मजाज हैं। ये एलामिया जारी किया गया है। चौथा मौजूद जिस पर हम बात करेंगे, इसराइली फौज की जारियत के हवाले से बात होगी। मकबूजा फलस्तीन में हम जानते हैं कि जुल्म सितम के बड़ी बड़ी दास्तानें रकम है, लेकिन अभी ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है। गजा पर हमला हुआ है जिसमें कुछ खबरों के मुताबिक 7 फलस्तीनी शहीद, लेकिन ये नंबर जो है कुछ जगह पर 10 से तजावुज करता हुआ दिखाई देता है। और बड़ा ऑपरेशन किया गया, कमांडो ऑपरेशन, जिसमें न सिर्फ जमीनी तौर पर बल्कि मिसाइल भी फायर किए, बमबारी भी की गई है। तो इसको देखेंगे। और पांचवा और आखिरी मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत तेजी के साथ जो है अपने इस मिशन को जो है वो अमली मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही है। और इस्लामाबाद में पहले हमने इसका आगाज देखा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में देखा, और अब कराची जो कि गुंजान आबाद शहर है इस मुल्क का, लेकिन वहां पर तजावुजात जिस भरमार से थी, जब उनका सफाया हुआ है तो लिटरली कराची के अवाम ने सुख का सांस लिया है कि ये वही रोड्स हैं जहां से वो रोज गुजरते हैं। रोजाना ट्रैफिक फंस जाता है तजावुजात की वजह से, और अब जब वहां पर वो सफाया हो गया तो उससे कितनी बेहतरी आई है। पहला मौजूद नाज़रीन सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवादारी का मजहर, इस हवाले से बात करते हैं। ज़फर महमूद शेख साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र बर्दाश्त का वो मादा था जिसमें हम देखते हैं कि एक आम इंसान सोचता है और वो जब वाकयात सुनता है तो लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने कितने मुश्किल हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गुजरी, लेकिन रवादारी का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। वर्दा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जो हम मौजू ले रहे हैं वो सब्र, बर्दाश्त और रवादारी है। एक हदीस मुबारक, चूंकि हमारे बुजुर्गों की सुन्नत यही है कि हदीस ज़बानी नहीं सुनाई जाए, पढ़ के सुनाई जाए, तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन का मामला भी अजीब है कि इसके हर मामले और हर हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर खुशी और राहत और आराम पहुंचे तो अपने रब का शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए खैर ही खैर है, और अगर उसे कोई दुख और रंज पहुंचता है तो भी वो इसको अपने हकीम और करीम रब का फैसला और उसकी मशीयत यकीन करते हुए उस पर सब्र करता है, और ये सब्र उसके लिए सरासर खैर और मौजूब बरकत होता है। हम देखते हैं कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और उनकी सुन्नत से हमें रहनुमाई लेनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी आम मामूलात में, ज़िंदगी में, क्या हम वाकई सब्र का दामन थाम के रखते हैं? क्या हम वाकई अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों, छोटी बड़ी तकलीफ़ों में इसको बर्दाश्त करते हैं? तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ से आया हुआ समझते हैं या उस पर रिएक्ट करते हैं? तो ये जो रिएक्शन है ये तो हमें रोज़ाना अपने दाएं बाएं सड़कों में, गलियों में, मोहल्ले पे आते जाते नज़र आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये रबीउल अव्वल का पैगाम है
کہ اپنے رویوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں, صبر کی طرف آئیں, جو مشکل تکلیف آ بھی جائے اس کو حوصلے سے جھیلیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے مداوع کی کوشش کریں. بالکل صحیح. ناصر گل صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں ان کو اسی طریقے سے فالو کریں, کیونکہ وہ مشکل نہیں ہے. انہوں نے وہ خود پریکٹیکلی ہمیں سب کچھ کر کے دکھایا ہوا ہے. اس برداشت سے, اس تحمل سے, اس رواداری کا نمونہ وہ خود بنے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جب ایک خاتون ان پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی ایک راستے سے, اور وہ روزانہ اس راستے سے گزرتے تھے, راستہ نہیں بدلا, اور ایک دن جب نہیں ان پر کوڑا پھینکا گیا تو وہ وہاں گئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں, اور وہ بیمار تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کی, ان کا خیال رکھا, اور پھر وہ متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہو گئی ہیں. تو ایسی مثالیں بھرمار ہے ایسی دین اسلام میں, کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا, اٹس اے جیول آف اے کیریکٹر ان اے پلورلسٹک سوسائٹی, جیسا کہ آج کل کی دنیا ہے. لیکن ہمارے سرکار نے 1400 سال پہلے اس کی ایسی ڈیمانسٹریشن دی انفرادی سطح پر, جس واقعے کا اظہار آپ ابھی کر رہی ہیں. یہ انفرادی سطح پر ان کی ذات پہ کوئی اٹیک کر رہا تھا, کسی نے کوئی کانٹے بچھا رہا تھا, تو اس کے گھر چلے گئے اور جا کے وہ دیکھا کہ وہ شاید وہ کیوں نہیں آئی, تو وہ کتنا متاثر ہوئی کہ کون رہ سکتا ہے متاثر ہوئے بغیر. تو بردہ اس کی انفرادی سطح بھی ہے, اس کی کمیونٹی کی سطح بھی ہے, اور اس کی اسٹیٹ کی سطح بھی ہے. اسٹیٹ لیول پہ یہ ایک سیاسی اور قانونی تقاضا بھی ہے کہ جب آپ اس کا ڈیزائن کریں تو آپ تمام جو نیشنلٹیز اور کمیونٹیز ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے جو کرسچنز تھے اور جیوز تھے ان کے ساتھ نو وار پیکٹ کیے ہیں, ایگریمنٹ کیے ہیں, خطابت کی ہے, ان کے رائٹس کو رکھا ہے. یعنی کہ اسٹیٹ لیول پہ, پھر کمیونٹی لیول پہ, یعنی کہ آپ کو اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے, ہر طرح سے ہے کمیونٹی میں, تو وہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ آگے آپ نے کیسے چلنا ہے. دوسری, یہ ایک ایسا میکنزم بناتا ہے جس میں یو کین ہولڈ ہیومن رائٹس, پلورلزم, جیسے کہ پاکستان کی سوسائٹی ہے, پلورلسٹک کلچر جو ہے, جس میں بہت زیادہ کلچر ہو, جو ہمارا پاکستان ہی ہے. پاکستان کو اس وقت جو مروزی حالات ہیں, ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو ہماری جو عدم برداشت کے رویے سماج میں جو جاتے ہیں, وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتے ہیں ایکسٹریمزم کے. اور ایکسٹریمزم جو ہے آپ کو پتا ہے اس کی آف شوٹس مختلف شکل میں ایسے چلتی ہے جس کے آگے ٹپ پہ ٹیررزم بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ باتیں بہت اہم ہیں, اور حضور نے 1400 سال پہلے ہمیں ان ایسے ڈیمانسٹریٹ کر دیا. دیکھیں بات سنیں, جب مکہ جب فتح ہوا, جب سرکار پہلے سال گئے, تو کس طرح حکمت سے صلح حدیبیہ کی گئی, اور آپ نے ایسی شرائط اتنی ٹالرنس دکھائی, اور جب فتح مکہ ہو گیا داخل ہوئے تو سرکار نے, وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے تو بڑی زیادتیاں کی ہیں سرکار کے ساتھ, ہم نے تو بڑا مالسٹ کیا ہے, انہیں پرسیکیوٹ کیا ہے, تو یہ ہمارے شاید ہم سے بدلہ لیا جائے گا. سریعام اعلان کیا معافی کا اعلان, بلکہ جو سب سے بڑا جو آپ کا دشمن تھا اسی کے گھر کو پناہ بنا دیا کہ اس کو وہاں جائیں. تو وردہ ہمیں سبق سیکھنے کی بات ہے. یہ دونوں کوالٹیز بڑی ایسی کوالٹیز ہیں کہ دیکھیں, ان جسٹس کے خلاف ٹالرنس, انٹالرنس کے خلاف ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے, اور بیکورڈنس نہیں ہونی چاہیے. اس کو وہ آپ میں ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ کو بتائیں. لیکن دیکھیں, یہ تو گھر میں بھی میاں بیوی کے ساتھ, پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ آپ کو رواداری, آپ کو اس ہمارے معاشرے میں پل پل اس کی ضرورت ہے. اور اگر یہ میسج حضور کی لائف کو دیکھتے ہوئے آدمی, اگر اس کو انفرادی سطح پر بھی مدد ملے گی, کمیونٹی کی سطح پر بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ہماری ریاستیں جو ہے جب وہ آپس میں انٹریکٹ کریں دوسری اسٹیٹس کے ساتھ اور ساتھ میں, تو ان سے بھی سیکھ سکتی ہیں. تو آل ان آل پیس, پیس اینڈ پیس, جو کہ کیونکہ حضور نے جو کر کے دکھایا اصل میں ٹرو ویلیوز اسلام کی وہی ہیں, اور ہمیں اسی سے آگے ساری. انگریزی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جس کے مطابق, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں صرف طاقت تب چاہیے ہوتی ہے جب ہم نے کچھ ایول کرنا ہوتا ہے, ہم نے کچھ نیگیٹو کرنا ہوتا ہے, ورنہ محبت جو ہے وہ ہر چیز کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ ثابت کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ محبت سے, رواداری سے جس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا. شاید ملک صاحب, آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, اسپیشلی ینگ جنریشن کو دیکھیں, تو ٹالرنس کا مادہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں
जंगजू एक तबीयत हमारी बन चुकी है कि बात थोड़ी से नहीं होती, हम उतर के जाते हैं, गाड़ी का मसला हो जाए, स्कूल कॉलेजेस में मसला हो जाए, मोहल्ले में मसला हो जाए, बर्दाश्त का मादा कहाँ गया हमारा, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस्लामी तालीमात से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमारे लिए उसवा हसना है उससे हम दूर हो गए, और हमारी जो हुकूमतों ने भी और दीगर इदारों ने भी इस सिलसिले में कोई ख़ास काम नहीं किया। इस दफ़ा जो हुकूमत हमारी ये जो मना रही है कौमी सतह पे रबीउल अव्वल, ये भी मेरा ख्याल है एक अच्छा इक़दाम है, और इस सिलसिले में ये एक माशरे के अंदर एक अवेयरनेस आएगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लोगों को रहनुमाई मिलेगी। और आप ये देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसीलिए किया गया था कि आप एक माशरा कैसे चलता है, आप एक नमूना है, आपकी ज़िंदगी जो है, आपने जो रवादारी बर्दाश्त, आपके साथ क्या नहीं हुआ, आपके ऊपर आपने इस्लाम की तबलीग की, आपके ऊपर पथराव हुआ, इतना पथराव हुआ कि आपके जिस्म से खून बहने लगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं सारी बस्ती को तबाह कर दूं, इनको पहाड़ों को मिला दूं, ताइफ की मैं बात करूं। तो आपने फिर भी आपने उनके हक में दुआ की कि अल्लाह ताला इनको, तो ये आपका जो ज़िंदगी है, और इसीलिए आज हम इस तरह के मसाइल, ये जो हमारे ज़रा सी बात पे आप रोड्स पे देख लें, ट्रैफिक पे देख लें, छोटी सी बात होती है और बात इंतहा तक पहुंच जाती है। तो यही मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में हमें इस्लाम और फिर जो अमली नमूना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी, उससे रहनुमाई लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनकी तालीमात को आम किया जाए। हमें जो ये दूरी है इसको ख़त्म किया जाए। और मजहब से दूरी ने हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, इसने हमें किसी किस्म का फायदा नहीं दिया। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मजहब से दूरी इख्तियार कर लें। और बर्दाश्त की बात हो रही है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत आसान होता है, बड़ा एक रिफ्लेक्स जो है हमारा, वो रिएक्शन हो सकता है किसी भी हवाले से। लेकिन अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखें कि उनके इखलाक में क्या क्या बातें थी, उनके उसवा में किस तरीके से उन्होंने रवादारी का मुजाहरा किया है, बड़े बड़े बर्दाश्त किए हैं, सब्र किया है। उनके बेटों की वफात पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया बैठकर, उन पर जुमले कसे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी सब्र किया। उन पर कूड़ा फेंका गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी सब्र किया। उनको लहू लुहान किया गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने सिर्फ सब्र और बर्दाश्त का एक मैसेज तमाम अक़वाम आलम के लिए, रहती दुनिया के लिए दिया, और हमें उसी को फॉलो करने की जरूरत है। आज हम अपने मुआशरे की अगर बात करें तो हम अक्सर बात करते हैं कि इनटॉलरेंट सोसाइटी का हम पे टैग लगता जा रहा है। क्यों लगता जा रहा है? इसमें भी कहीं हमारी ही गलतियां हैं, इसमें हमारे मजहब का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है कि हम मजहब से दूर हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में अहाता करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे और बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफात के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर का इंतखाब हम करें रोजनामा नई बात से। खबर है जी कि 10 ममालिक में 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग मिल गया। 5000 से ज्यादा अकाउंट्स जाली निकले। लूटी दौलत छुपाने के लिए साबिक हुक्मरानों ने अकामे बनवाए। दुबई से तफसीलात दे रहे हैं, पहले बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तमाम तर बातें की हैं। नासिर गिल साहब, 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशी बहरान से गुजर रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे उमरा मौजूद हैं कि बैरून मुल्क जायदादें हैं और बड़ी बड़ी जायदादें हैं जो छुपाने की हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन सुराग तो फिर भी मिल ही गया। This has been a hallmark of our tragedy. What has been going on over the years? पाकिस्तान इस मामले में बड़ी सॉफ्ट रियासत रही है कि यहाँ से पैसे बाहर भिजवाना, मनी ट्रैफिकिंग करना, वो एक बड़ा इजी काम रहा है, जिसकी निशानदेही देखें ना। उसकी बुनियाद पे जरदारी साहब ने क्या बात की, ही हैड द ऑडेसिटी टू से कि जनाब मेरे अकाउंट्स अगर मिल जाएंगे तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, फिर आगे बैंकर को इन्वॉल्व करें, जिसके रेफरेंसेस कल शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। देखें, पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट न होने के बराबर है। हुंडी और हवाला के हवाले से कवानीन अभी वो हमारे जो नए वफाकी वजीर हैं वो बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम बनना है वर्दा, तो इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर ये कहीं बीच में दाएं बाएं चले जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा
اور یہ اوور آل جو ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہوں اس وقت حکومت کی گورننس کی ڈائریکشن آپ دیکھیں تجاوزات سے لے کے منی لانڈرنگ اور نیب کی اور ایف آئی اے ایف بی آر ٹیکس احکام اور ایف اے ٹی ایف دوسرے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت یعنی کہ بین الاقوامی ادارے بھی شامل ہو گورنمنٹ کی جو پش ہے نا ٹورڈز یہ ہے کہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جائے اور نہ صرف کوئی میکنزم ایسا بنایا جائے کہ جو ملک سے باہر اور آنے جانے والی اگر ساری پیسے ڈاکیومنٹ ہو رہے ہیں تو منی لانڈرنگ کرنا بڑا آسان بہت مشکل ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ تقریباً جو عالمی ہے کہ 150 ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس کے جو اگریمنٹ تھے جس میں سے 10 تقریباً جو ہے نا وہ یو کے ساتھ ہے وہ دیٹ ور پٹ آن ہولڈ فار واٹ ریزن یعنی کہ پچھلے 10 سالوں میں جو دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں جو ہم نے لوز کیا ہے نا وہ شاید ہمیں بڑا مہنگا پڑے. ہمارے پاس چانس تھا کہ ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن آئیں انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا. کون فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ان لوگوں کو بھی جو ہے اس معاملے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. بزنس مین بھی شامل ہیں اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں اس میں پالیٹیشینس بھی شامل ہیں اس میں منی ٹائکونز بھی شامل ہیں اس میں انڈسٹریز بھی شامل ہیں اور یہ اٹ ہیز بین اے پیٹرن آف لائف. وائی ڈو پیپل اسٹیش دیئر منی انڈر کور. بتا رہے تھے نا کہ وہاں سے خط آیا تھا جس کو ادھر ادھر کر دیا گیا کیوں کیا گیا نہیں وہ ایم ایل اے ایگریمنٹ تھے وہ ہولڈ میں رکھے ہوئے تھے ان کا فائنل پش جب گورنمنٹ پش نہیں کرے گی. اب یو کے سوئٹزرلینڈ یو اے ای یا مطلب یو کے اور یو اے ای کی بات اگر کروں میں پاکستانی زیادہ یہاں ہے بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق چوتھے نمبر پہ جو ریئل اسٹیٹ ہے نا یو اے ای میں اس کی ملکیت پاکستانیوں کے پاس ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ جو کہ اور وہ کیسے گئی ہے کیا آپ اسٹیٹ بینک کے پاس سارے ریکارڈز ہیں کہ یہاں سے منی جو ہے نا کیا لیگلی فنل ہوئی ہے کیا چینل سے اس کے دیکھیں اس پہ کام ہو رہا ہے لاز بن رہے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کافی بات یہ ہے ادارے ابھی کھڑے ہو رہے ہیں ابھی تک اس لیے ڈائریکشن جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے یہ حکومت کی بھی ساتھ بالکل سپریم کورٹ کی ہے اور اس کے تحت سارا کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا بینچ مارک سیٹ کرے گا اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو وردہ اور قانون سازی آگے بنتی ہے اور لاجیکل اینڈ ملتا ہے تو پاکستان میں نہ صرف معاشی طور پر بہتری آئے گی بلکہ سیاسی ڈائمینشنز بھی طے ہوں گی. شاہد ملک صاحب بہت دفعہ بات تو ضرور ہوتی رہی ہے ہر دور حکومت میں احتساب کی بات ہوتی رہی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ احتساب صرف کچھ لوگوں تک محدود تو کیا جاتا رہا پولیٹیسائز کر دیا جاتا رہا یا سیاسی انتقام کا تو نشانہ بنایا جاتا رہا لیکن صحیح معنوں میں اس طرح سے منطقی انجام تک اس معاملے کو نہیں پہنچایا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں اور کل بھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں پر جب ہاتھ ڈالے تو جمہوریت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ سیاسی انتقام نہیں ہے بلکہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزا دلوانا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ بے حد ضروری ہے جی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اس کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے پاکستان کی دولت جی پاکستان کی ضرورت ہے. اور یہ جو جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ $10 بلین یہاں سے اینولی منی لانڈر ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ ثابت ہو رہا ہے. اور اس میں جو چیز جو نیگلیکٹ ہے وہ دیکھیں سکسیسو گورنمنٹ جو پیچھے گزری ہیں ان کی ہے. ابھی کل ہی انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو $200 ارب کی بات ہوئی تھی سوئس بینکوں میں اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی. انہوں نے اس پہ بالکل سائلنس اور کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے ان سے نہیں ہو سکا. اب کل انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہمارا ہونے جا رہا ہے اور اس مہینے کے اینڈ تک یا نیکسٹ منتھ ہمیں سوئس بینکوں کے اندر جو پیسے ہیں ان کی بھی انفارمیشن. یہ تو ابھی صرف 10 ملکوں کے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ سی بی آر جو ہے جو ہمارا صاحب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پہ انہوں نے کوئی 93,000 اکاؤنٹس کی بات کی ہے کہ جو وہ پروب کر رہے ہیں اور جلد ہی ان کی تفصیلات. اور اس میں یہ جو آپ نے بات کی کہ اکراس دا بورڈ تو اس میں دیکھیں کہ بیوروکریٹس بھی آ رہے ہیں ایون بلکہ کل ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا وٹ ایور کسی بھی حوالے سے کسی بھی شعبے سے ہوگا ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ ایک فوکس نہیں ہے کسی پولیٹیشین جیسے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی پولیٹیشینز ہی اس میں ہیں تو ایسا نہیں ہے. اور پھر ایک پارٹی بھی نہیں ہے مختلف پارٹیز کے لوگ بھی ہیں. ایون
جو حکمران پارٹی ہے ان کے لوگوں کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور سب کا ہونا چاہیے، کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے۔ ظفر محمد شیخ صاحب، بہت سے معاملات میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے، FATF کا معاملہ ہے، IMF سے قرض لینے کا معاملہ ہے، عالمی بینک کا ہے، بہت سے دباؤ کا بھی شکار ہے یقیناً پاکستان اپنی پالیسیز کو لے کر جو ماضی میں رہی ہیں۔ یہ تو معاملہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر رقم کیسے باہر جاتی ہے، لیکن جن ممالک میں جاتی ہے ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے اور ان کو بھی اپنا کوئی فرض ادا کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے ان کے ممالک میں یہ رقم آ رہی ہے۔ دیکھیں، میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جن جن ممالک سے 10 ملکوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے UAE تھا اور اس کے بعد دیگر ممالک، تو UAE کی طرف سے بہت حوصلہ افزا رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے، ان کی گورنمنٹ نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں کی کورٹس کسی پراپرٹی کے بارے میں فیصلہ کریں گی تو وہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے کہ اگر وہ عوام کی لٹا ہوا پیسہ ہے تو وہ یقیناً پاکستان واپس آئے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بہت کم وقت میں خاصی بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ اور وہ ثبوت مل گئے ہیں جہاں سے وہ راستے تلاش کر لیے گئے ہیں جہاں سے یہ پیسہ لوٹا جاتا تھا اور لوٹ کے ملک سے باہر لے جایا جاتا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بائی ہینڈ جاتے تھے، سپریم کورٹ میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہ کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ جاتا تھا، اور اس کے بعد تو انہوں نے بہت باسہولت طریقہ اختیار کر لیا کہ آپ کے نام پہ، کوئی فوج شدہ آدمی کے نام پہ، کسی فالودے والے کے نام پہ جعلی اکاؤنٹ بنائے، اور اس میں اور اس کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ دیکھیں، یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ نہ صرف پاکستان جو ہے وہ ایک عالمی طور پہ بدنام ہو رہا تھا، ذلیل ہو رہا تھا کہ یار ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں عوام غریب ہیں لیکن اس کے حکمران بہت امیر ہیں، اور وہ پیسہ لوٹ لوٹ کے یہاں آ رہے ہیں اور پراپرٹی بنا رہے ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان یہ تھا وردہ کہ ملک میں بے انتہا غربت، ملک میں لوگ بے انتہا تکلیف اور پریشانی کا شکار تھے۔ ہمیں اپنی معمول کی ضروریات کے لیے بھی، صاف پانی کے لیے، روٹی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے ہمارے پاس چیزیں میسر نہیں تھی، پیسے نہیں تھے۔ اس گورنمنٹ نے آ کے اگر یہ پروسیس شروع کیا ہے تو عوام کی نظریں لگی ہیں، دیکھیں عوام دیکھ رہے ہیں، اس وقت خاموش ہیں، اور کیونکہ ایک لحاظ سے عوام کا یہ کنسرن بہت زیادہ ہے کہ بھئی یہ وہی ماضی کی گورنمنٹس تھیں، یہ حکومتیں تھیں جنہیں ہم ووٹ دے دے کے لاتے تھے، جن کے نعرے لگا لگا کے ہم تھکتے نہیں تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو وہ آج شہزاد اکبر صاحب کی، فیصل جاوید کی اور افتخار درانی کی ایک ایک بات کو غور سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ثبوت پیش کر رہے ہیں اس کو اینالائز کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ریگولرلی میڈیا پہ آنا شروع ہوئے ہیں، اپنی ہر ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کی کارکردگی بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی چاہیے کہ وہ ثبوت بھی پیش کرتے رہیں۔ اچھا، اور ایک اور جو انہوں نے بڑی اہم بات بتائی کہ جو میں کہتا ہوں کہ بہت لوگوں کو سمجھنے کی ہے، لوگ کہتے ہیں یار ابھی تک پیسہ نہیں آیا، اتنی جلدی نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پروسیس ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، لنکس تو مل رہے ہیں نا جی، آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، آپ اس کے ثبوت اکٹھے کریں گے، پھر پراپرٹی کو آپ سیز کریں گے اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوگی واپس۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ناصر صاحب، واپس آپ کی جانب آ رہی ہوں میں۔ ہمارے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، ٹیلی ویژن اسکرینز پر پرائیویٹ چینلز کو انٹرویوز دیتے ہوئے یہ آج ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اگر ہے تو ثبوت لا کے دکھاؤ، ثابت کر کے دکھاؤ، حالانکہ ثبوت بھی موجود ہے۔ پھر اس طریقے سے دھڑلے سے یہ بات کر دینا، قوم نے سال ہر سال آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہیں پہ کوئی اخلاق بھی نظر آتا ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی نظر آتی ہے؟ معاشی طور پر تو وردہ آپ نے ٹھیک کہا، ہم کیسے ٹریپ میں، کیسے سائیکل میں ہیں کہ جیسے پچھلے نہ وہ حکومت آتی ہے، وہ معیشت کو بتاتی ہے کیا صورتحال ہے، وہ قرض لیتے ہیں، پیکج پورا ہوتا ہے، پھر دوبارہ خزانہ خالی ہوتا ہے، اگلی حکومت آتی ہے وہ پھر وہی کرتی ہے۔ یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے، اور حکومت یہ سیاست ہے۔ دیکھیں سیاست کیا ہے، آپ چیزوں کو کنٹروورشل بنائیں، اور خاص طور پر اب تو پارلیمنٹ بھی یہ کام کر رہی ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے وہ اپنی ڈرٹی لینن جو ہے وہاں لے جا کے وہ، اب دیکھیں نا، جب نون لیگ اگر پارلیمنٹ کو یوز کرے گی، نیب جو کہ قومی ادارہ ہے، اس کے بارے میں وہاں جو سوالات آپ نے جوابات دینے ہیں تو آپ نیب کو دیں،
रिटर्न दें, सबूत दें, जो आपने देना डिफेंड करें। अब पार्लियामेंट का सहारा क्यों लेते हैं? तो ये हमेशा से पाकिस्तान में ये एक पैटर्न है सियासतदान का कि आप किसी भी ताकतवर को आप कहें कि आपने ये काम गलत किया है तो वो आपको मीडिया पे आ जाएगा या फिर पार्लियामेंट में आ जाएगा, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। बल्कि मीडिया मुझे इस वक्त ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है पार्लियामेंट से भी, कि आप देखिए ना, हमने कई वाकयात ऐसे देखे हैं कि अदालतें केस देख रही हैं। अब तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आप जो मुकदमा जो आप ना करें, लेकिन हमने देखा कि मीडिया फिर भी कोई स्पेस वो इस चीज में वो देखता रहता है कि किस तरह हाउ क्विकली टू ग्रैब ऑन सर्टेन थिंग्स और उसको सेंसिटाइज किया जाए। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस मीडिया की पावर को ना, जो कि यूबिक्विटस है, जो कि रॉकस है, जो कि स्करलेस है, उसको इस्तेमाल करते हैं अपने हक में। और मीडिया की सूरत हाल ऐसी बन गई है कि वो ऐसा लगता है, तासर ऐसा मिलता है कि फ्री फॉर ऑल है। कोई भी कंट्रोवर्सी जनरेट करनी हो आप मीडिया पे चले जाएं। तो सियासतदान जो है ना, वो उनको ये आर्ट तो आता है ना कि सारा काम गलत करके कैसे वो उसका इल्जाम जो है ना दूसरे पे डालें और खुद दे गो ट्राई टू गो स्कॉट फ्री। बिल्कुल सही है। मीडिया का काम जो है हकाइक सामने लेकर आना जरूरी होता है, लेकिन किसी को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करके हीरो बनाना नहीं होता जो कौम का मुजरिम होता है। हम अगले मौजू की जाने बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरे मौजू का इंतखाब हमने किया रोजनामा नवाए वक्त से। खबर है जी कि तमाम अफसर को इंटरव्यू देने से रोक दिया गया। अरकान असेंबली का एहतराम करते हैं चेयरमैन नैब का ये कहना है। उन्होंने ईडन हाउसिंग के मुतासरीन से भी मुलाकात के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। शाहिद मलिक साहब, एक अहम मामला कि एक इंटरव्यू दिया गया और उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो गया, और अब ये अच्छा इकदाम है कि रोक दिया गया है, क्योंकि एक फोरम होता है जहां से आप खबरें देते हैं या बातचीत करते हैं। हर एक अगर उसकी बात करेगा तो मसाइल पैदा होंगे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि अफसरान जो है इस तरह इंटरव्यू नहीं देते। ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है किस कंपल्शन के तहत दिया गया है, क्या कोई नायब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था इसलिए दिया गया है, लेकिन ये ठीक नहीं था। तो ये अब इन्होंने दुरुस्त फैसला किया। दूसरा ये है कि इसके अंदर मीडिया का भी एक रोल है। मीडिया ने भी इन चीजों को आउट ऑफ द वे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और उसमें अपना ऐसी चीजें सामने ले गए हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। मीडिया की एक जिम्मेदारी है कि आप भी, अगर नैब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है तो आपने भी एक ऐसे आदमी के खिलाफ या मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ जो कि अभी तक जिनके खिलाफ कुछ चार्जेस साबित नहीं हुए हैं, और एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यही बात है कि ये बहुत दुरुस्त फैसला है, उन्होंने रोक दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी इदारे हैं, तहकीकाती इदारे, इनका जो काम है वो अदालतों के जरिए नजर आना चाहिए। इनको बयानों से कोई बात नहीं, क्योंकि अगर बयान आज दे रहे हैं कल वो गलत हो जाए तो फिर ना सिर्फ इदारे के लिए वो शर्मनाक होगा बल्कि उनके अपने लिए भी मतलब होगा। तो इसलिए उनका काम जो है वो फैसलों में नजर आए कि अगर वो जो बात कर रहे हैं या वो जो काम कर रहे हैं वो जस्टिफाई होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल सही हो गया। जफर महबूब शेख साहब, डीजी के इंटरव्यू का मामला और चेयरमैन नैब ने एक अच्छा इकदाम लिया, लेकिन वही बात है शेख साहब, मलिक साहब वाली, कि सिर्फ बयानबाजी पे मामला नहीं रहने चाहिए हैं और ये हर इदारे के अफसरान के ऊपर लागू होना चाहिए मामला कि आप मीडिया पर आकर बयानबाजी से बाज रहें और इस तरह के कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज देने से बाज रहें। और शायद नैब पर पहले उतना प्रेशर नहीं था जितना कि अब पैदा हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, शाहिद मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा कि नैब पे कोई प्रेशर था और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उन्होंने अपनी बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी बात करने के लिए मीडिया में आए तो फंस गए और नतीजा यह है कि पार्लियामेंट ने उसको आड़े हाथों लिया है। देखें, ये बात हम अक्सर यहाँ भी डिस्कस करते रहते हैं कि नैब एक ऐसा इदारा है जो कि पिछली गवर्नमेंट्स ने बनाया था। नैब के जो जितने ओहदेदारान हैं वो सब माजी में लगाए गए थे, ठीक है, उसका नई गवर्नमेंट से, नए दौर से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ सिर्फ काम ये हुआ है कि नई गवर्नमेंट ने आके नैब को पूरी ताकत और इख्तियार और आज़ादी दी है और कहा है कि आप बेलाग होकर काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट के ही लोग क्यों ना हो, चाहे हमारी रूलिंग पार्टी के ही क्यों ना हो। अच्छा, नैब ने जब काम शुरू किया तो जाहिर है लोग चीखें मारना शुरू हो गए और वो नेचुरली भी था, प्राइम मिनिस्टर कह भी चुके थे मैं जब पकड़ूंगा तो ये सब चीखें मारेंगे। लेकिन नैब जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है उसकी साइंस को वो नहीं जानता। ये जो माजी के हुक्मरान हैं जिनके खिलाफ ये केसेस हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता है मीडिया से कैसे खेलना है, उन्हें पता है कि मीडिया के जरिए अपनी बात कैसे पहुंचानी है। तो हुआ ये है कि नैब की कमजोरियां और नैब की कोताहियां या अचीवमेंट्स, कमियां और कोताहियां तो हाईलाइट हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, चीफ जस्टिस ने भी उन्हें पकड़ा और पूछा
اور میڈیا کے ذریعے عوام میں بھی گئیں، لیکن جو ان کی کامیابیاں ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پائیں۔ اچھا، انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے۔ اب دیکھیں ہمارا میڈیا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں شاہد ملک سے کہ ہمارا میڈیا اوور دا باؤنڈری جا کے کھیل رہا ہے۔ ہمارا میڈیا جو سبجوڈس میٹر ہیں ان میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ جو ابھی کھیل شروع ہی نہیں ہوا اس میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو بنیادی حقوق کی ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، بیوروکریٹ ہو یا بزنس مین ہو یا عام آدمی ہو، اگر اس کے خلاف کوئی انکوائری ہے تو اسے ہم اس وقت تک مجرم نہیں کہہ سکتے، اور ہمیں اس وقت تک مجرم نہیں کہنا چاہیے جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ کنوکشن سے لے کے فیصلہ سب کچھ میڈیا ہم تو میڈیا پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگوں کو مجرم قرار دینے ہیں، تو دیکھیں اس کا ریئیکشن تو آنا تھا۔ میں آخری بات یہ کر دوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، اور میں یہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ نیب کو انفارمیشن مینجمنٹ کا کام تھرو دا گورنمنٹ، تھرو انفارمیشن منسٹری کرنا چاہیے۔ ان کی جو اچیومنٹ ہیں وہ ریلیونٹ گورنمنٹ کوارٹرز کو دیں اور بتائیں کہ جناب یہ آپ عوام کو بتائیں تاکہ ہمارا اعتماد بحال ہو۔ اس وقت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم۔ حساس ادارہ، حساس معلومات۔ ناصر گل صاحب، لیکن اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہم کچھ دن پہلے ہی کسی معاملے پہ بات کر رہے تھے کہ ہر معاملہ زیر بحث عوام میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ کوئی فائنل ریزلٹ یا منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ اس ادارے کو ہی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ احتساب کر رہا ہے، جس نے یارڈ اسٹک رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے اس طرح سے کر کے یہ کانسپریسیز پھیلا کے۔ کیا دیکھیے بردر، نیب شوڈ بی ویری کیئرفل، ہی از اپ اگینسٹ پالیٹیشینز and politics is too big for any institutions. اور politics is not the domain of NAB. میں یہ کہوں گا، دیکھیں بات وہی ہے جو میرے ساتھیوں نے بھی کی ہے کہ وہ اپنے کام پہ فوکس رکھیں، اپنی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن جو ہے اس پہ آپ، اور دیکھیں it has been on a long hot seat for long. سپریم کورٹ بارہا ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھا چکا ہے، اور بارہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کتنے کیسز جو ہے نا وہ آپ کے منطقی انجام تک نہیں پہنچے، اور آئی بروز آر ریزڈ، کوشچنز آر ریزڈ، اور ضرور سے عمر کیا ہے کہ جس طرح ہماری حکومت اس وقت ٹرانسفارم ہو رہی ہے، ایک ہم اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں جا رہے ہیں، تو اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں۔ آپ خاموش نہ دیکھیں، وہ ان کی جو ہے نا ڈیڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، تو اس میں بات یہ کہ آپ اپنا کام کریں، اور سیاست میں اگر جائیں گے تو یہ آپ کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے جو نیب چیئرمین نے ہی واز ویری وائز انف ٹو سے کہ آپ پلیز کوئی نہ جائے، اور انہوں نے وہ اس کا ویڈیو بھی منگوا لیا اور انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آیا کوئی جو ہے وہ پریویلیج بریچ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سیاستدانوں کی بڑی، کیونکہ سیاستدان کھل کے تنقید کرتے ہیں، میڈیا بھی ذرا سی غلطی کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے، قانون اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، اور یہ بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ سب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا میں ایک بہت اہم بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی برا بھلا کہنے کا اور گالی دینے کا حق ہے، باقی کا کوئی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ دیکھیں ڈی جی نیب کے خلاف ہمارے میڈیا نے جس طرح کیمپین چلائی اور یہاں تک ہم لے گئے کہ جناب ان کی تو ڈگری جعلی ہے، باوجود اس کے کہ ان کی اس ڈگری پہ، حالانکہ وہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کی اس ڈگری پہ انکوائری ہوئی اور دوبارہ کلیئر کر دیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود میڈیا جو ہے وہ پھر بیشنگ کر رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی سرکاری اہلکار یا کسی ادارے کا اہم آدمی کوئی کام شروع کرے تو آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں۔ بالکل بڑی سیریس ہے، شیخ صاحب نے بتایا، بٹ someone has to play wise. You cannot expect from politicians to be wise. آپ politicians سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے وہ وائز ہوں گے؟ آپ کے لیے وائز یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچاؤ میں رہے، ادروائز یو ول بی بلون آف۔ بالکل صحیح ہو گیا، اور یہاں پر ہمیں اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ انتخاب ناظرین، اس خبر کا ہم نے ویسے تو پاکستانی اخبارات نے بھی لگایا، لیکن الجزیرہ سے ہم نے اس خبر کو پک کیا ہے۔ اسرائیل kills 7 Palestinians in covert Gaza raid۔ 3 سال کے بعد ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے، اور جس میں حماس کمانڈر سمیت جو ہیں وہ مختلف جو ہے ایک نمبر سامنے آ رہا ہے، 7 سے لے کے 10 تک فلسطینیوں کے شہید ہونے کا۔ ناصر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، کیسے دیکھ رہے ہیں 3 سال کے بعد یہ ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے جس میں حماس کمانڈر کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اوپن فائر کیے گئے، بمباری کی گئی؟ وردہ قطر نے ایک
جو ہے نا ان کے بروکر کرائی ہوئی ہے، کوشش جاری ہے پچھلے 3 سال سے، اور 3 سالوں میں کوئی ایسا اٹیک حماس پہ نہیں ہوا، اور فنڈ کر رہا ہے قطر اس کو، اور اس کی قطری فنڈ سے حماس کے اہلکاروں کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، اور تقریباً جو کہ نا 90 ملین تک جائے گی، ابھی انہوں نے 15 ملین جو ہے نا وہ ریلیز کیے ہیں۔ اس وقت نیتن یاہو جو ہے نا پیرس میں ہے، اور یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے، یہ کمانڈو آپریشن کیا گیا جس کو اوپر سے ایئر کور بھی دیا گیا، اور جب انہوں نے گھس کے گھر میں وہ جو کمانڈر ہے ان کو مارا ہے، براکا ان کا نام تھا شاید، اور یہ خان یونس علاقہ ہے غزہ کا، یہاں انہوں نے گھس کے جب وہ واپس ریٹریٹ کر رہے تھے نا تو ان کو ایئر کور کی ضرورت پڑی، اور پیچھے سے جو حماس کے اہلکار تھے ان کے ساتھ کراس فائر ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے وہ ان کا بھی ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے۔ اور یہ اب دیکھیں، اب یہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہے نا، ہائی پروفائل کمانڈو آپریشن جو ہے نا، یہ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے، اور اب اس سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ شاید اب اور بھی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جو نیتن یاہو اس وقت آج کل پیرس میں ہے، انہوں نے جو پیس کا جو آپس میں اگریمنٹ کا وہ آگے تو وہ انہوں نے جو پیس کا جو اگریمنٹ کا انہوں نے جو کیا تھا وہ دیٹ سیمز ٹو ہیو شیلو ڈاؤن، اور وہ شاید اس میں بریچ آ جائے بہت بڑی۔ بات یہ ہے وردہ کہ جو براڈر پرسپیکٹو میں ٹرمپ بھی ابھی تک کوئی فارمولہ لانے میں کامیاب نہیں ہوا، اور اسرائیل نے تو لیجسلیشن کر لی ہے کہ اس طرح 1 اسٹیٹ، اب وہ 2 اسٹیٹ فارمولہ کس طرح آئے گا؟ جب سے امریکہ نے اپنی ایمبیسی کو شفٹ کیا یروشلم میں، اس کے بعد سے یہی امپریشن مل رہا ہے کہ شاید ایک طرف جو ہے نا وہ معاملات جا رہے ہیں، اور فلسطینیوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کو مزید پش کیا جا رہا ہے، اور جیوش سیٹلمنٹ جو ہے نا ان کو، تو اس کا دیکھنا پڑے گا۔ نہیں تو مڈل ایسٹ میں لارجر پیس اور لارجر پرسپیکٹو میں یہ بہت اہم ہے کہ امریکہ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہاں بیٹھ کے بیٹھ کے اپنی ان کمٹمنٹس کو جو انہوں نے کی ہیں عالمی سطح پر، ان میں اپنے اعتماد پہ پوری دنیا کے پورا اتریں، نہیں تو بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے۔ اب ٹرمپ پہ بھی بہت پریشر ہے، اور وہ بالکل چپ کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، انتظار ہے کہ آگے وہ کب کو پالیسی اناؤنس کرے گا۔ بالکل صحیح ہو گیا شاہد ملک صاحب۔ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، نیتن یاہو کی بات کریں، تو ٹرمپ کی ایک فل سپورٹ ان کے ساتھ ہمیشہ سے، امریکہ کی اوور آل سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسی کے ایما پر وہ یہ تمام تر کارروائیاں بھی کرتا رہا ہے۔ اب اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایک مقابلہ ہے یا مد مقابل آ چکی ہیں صہیونی قوتیں اور اسلامک دنیا، کیونکہ ٹارگٹ تو فلسطین کو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر بات ہم یروشلم کی کریں تو وہ تمام مسلمانوں کا وہاں پر ایک مشترکہ ہمارا سٹانس تھا، اس کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا گیا ہے۔ ایسے میں کچھ ممالک فنڈنگ کر رہے ہیں، قطر کے حوالے سے فنڈنگ کا ذکر کیا، سعودی عرب نے ایک بڑی فنڈنگ کا اعلان کیا فلسطینیوں کے لیے، پاکستان نے بھی کیا ہے۔ تو اس فنڈنگ سے زیادہ فلسطینیوں کو دوسری حمایت کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس چیز کی کمی نظر آتی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو غزہ کا علاقہ ہے یہ تو 2007 مارچ سے محاصرے میں ہے، اور وہاں ان کی تمام جو تھی، ان کی جو مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری تھی اور باقی جو ایکسپورٹ وغیرہ اور جی ڈی پی وغیرہ، وہ تو بری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کو جو باہر سے مدد آتی ہے وہ بھی اسرائیل کی اس کی اجازت سے آتی ہے۔ کوئی اگر ان کو وہاں پہ اپنا بجلی بنانے کے لیے پیٹرول وغیرہ چاہیے، فیول چاہیے، تو وہ بھی اسرائیل اجازت دے گا تو وہ چیزیں وہاں آتی ہیں۔ تو یہ تو ایک انسانی المیہ ہے، اور پورا مڈل ایسٹ اس وقت آپ سیریا دیکھ لیں، آپ یمن دیکھ لیں، ہر طرف ایک ڈسٹربنس ہے، اور بہت یعنی ایک کیلمٹی کی صورتحال ہے۔ تو فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی امریکہ کے ساتھ مسلم کنٹری سعودی عرب ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں، ترکی ہے، آنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور اس صورتحال سے ان کو، کیونکہ 20 سال سے تقریباً یہ جو غزہ کا ایریا ہے یہ ایک محاصرے کی کیفیت میں ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کے یو این ہے، یہ ادارے تو اسی مقصد کے لیے ہیں کہ دنیا میں امن ہو اور جہاں کہیں پرابلم ہو، ان کا کیا رول رہا ہے، ہمارے اپنے اسلامی تنظیمیں جو ہیں یا عرب لیگ ہے ان کا کیا رول ہے، تو ان کو تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ اس چیز کی اہمیت یا اس کی حساسیت کا اندازہ لگاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور
ان کو اس سے ریلیو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ظفر محمود شیخ صاحب، آزادی کی جدوجہد ہے، ایک مثال کشمیر میں ملتی ہے جہاں پر یو این بالکل خاموش نظر آتا ہے، فلسطین کے حوالے سے یو این بالکل خاموش نظر آتا ہے، اور جہاں پر معاملہ جو ہے کسی اور دیگر ملک کا ہو جو کہ مسلمان نہ ہو، وہاں پر تو فوراً قراردادیں بھی آ جاتی ہیں، وہاں پر آرمڈ فورسز بھی بھیجنے کی بات ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ گہری اور مجرمانہ خاموشی کب تک چلے گی؟ دیکھیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اگر ظلم و ستم اور جبر کا شکار ہیں تو اس کے خلاف دنیا میں کوئی آواز نہیں ہے، اور بدقسمتی سے خود مسلمان امت کی آواز بھی نہایت کمزور ہے. ہمارا OIC ہو یا کوئی اور مسلمانوں کے عالمی جو ہمارے فورمز ہوں، وہ بھی کوئی عملی مدد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو. لیکن یہی تو المیہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کا ایک امن کے لیے سب سے خطرہ ہے، اور اس کو صرف امریکہ کی سپورٹ ہے. جب تک امریکہ اسرائیل اور اس کے ناجائز اور غاصبانہ اقدامات کی حمایت کرتا رہے گا، مڈل ایسٹ نہیں پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں رہے گا. اب یہ غزہ کی بات کریں، آپ کشمیر کی بات کریں، وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی نہتے غیر مسلح آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ تو بالکل صرف اپنا حق مانگتے ہیں اور پرامن طریقے سے مانگتے ہیں، اور اس پہ بھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن یہ دنیا کا جو ایسا یعنی اس کا ضمیر ہے کہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بے حس ہے. ایسے میں پاکستان یا قطر یا سعودی عرب مدد تو کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارا اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں کوئی غیر معمولی مدد کر سکیں. اس کا اگر حل ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ کے جو عالمی پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ OIC ہو یا کوئی اور ہو، جو طاقتور ممالک میں اپنا کردار انہیں اپنی اسلامی فوج اگر ہم نے بنائی ہے تو ہمیں اسلامی فوج سب سے پہلے کشمیر اور فلسطین کے لیے استعمال کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. گل صاحب، یمن کے بھی معاملات ہیں جو اسی طرح ہمارے ایک مشترکہ سٹانس کی وہاں پر ضرورت ہے اور وہاں پر کوششوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، پاکستان نے بھی اپنا رول دیا اور یہ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں، مڈل ایسٹ کے جو مسئلہ ہے نا، اس میں جس طرح شیخ صاحب نے بات کی، شاہد صاحب نے بھی، دیکھیں اگر عرب کو دیکھیں ہم ٹوٹلی مڈل ایسٹ میں جو کہ کانفرنس کر رہے ہیں، تو عرب لیگ پچھلے 20 سالوں کے اگر آپ حالات دیکھیں، 15 سالوں کے حالات دیکھیں، جو کانفلکٹ وہاں سے نکلے، اب یہ صرف ایک نہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والی ایک ایسی جن کو معاشی دوسرے جیسے جس کو ایک آدھی چیز، اور سعودی عربیہ اس کو لیڈ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، UAE ساتھ ہے بالکل ان کے، اور دوسرے ممالک بھی ساتھ ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو UN کے طریقے سے اور انٹرنیشنل فورا میں اٹھایا جائے. ٹھیک ہے. جب تک مڈل ایسٹ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، پیس نہیں آئے گا، اور ان اقوام میں جو کہ اس وقت بالکل ابتری کی جو ہے نا، وہ بدتری کی جو ہے نا بہت زیادہ صورتحال ہے، اس میں بہتری نہیں آتی، تب تک یہ معاملات جو ہے نا اس کو چھیڑنے کے لیے اور ممالک کے درمیان تنازعات ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ دیگر ممالک کو جو ہے وہ دانش مندی سے چلتے ہوئے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے یمن کے معاملے پر کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں اگر دونوں پارٹیز تیار ہیں دیگر. تو اسی طرح دیگر معاملات پر بھی وہ ممالک جو کہ انفلوئنشل ہیں، جن کا وہاں پر تھوڑا زور چلتا ہے، جن کی سنی جاتی ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پانچواں اور آخری موضوع کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. انتخاب کے روزنامہ ایکسپریس سے آج کا ایڈیٹوریل نوٹ ہے ایکسپریس کا، تجاوزات کے خلاف آپریشن اور انسانی مسائل کا ادراک. سپریم کورٹ کی ہدایت پر کراچی میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جس کے بعد جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی متحرک نظر آتی ہے، اور 50 سال جو ہے سے پرانی مارکیٹس جو ہیں ان کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے، جو کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی. ظفر محمود شیخ صاحب، کراچی کے حالات جو ہیں کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت خوش ہوں کراچی کے حالات سے، اور ایمپریس مارکیٹ کی تصویر دیکھ کے مجھے یقین کریں ایسا لگا جیسے میرا گھر جو قبضے میں تھا اور وہ چھڑا لیا گیا ہے اور آزاد ہو گیا ہے. دیکھیں، اتنا بڑا تاریخی ورثہ ہے ایمپریس مارکیٹ، کراچی کی آن ہے، کراچی کی شان ہے، اور ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جن کو پچھلی کئی دہائیوں سے سرکاری سرپرستی میں حکومتوں کی جو ہے وہ ان کی خفیہ مدد سے اور ان کے اداروں کی بندر بانٹ سے ان پہ قبضہ رہا. کسی نے اصطلاح استعمال کی، کراچی صدر کی بائی پاس سرجری ہو رہی ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا. اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، کراچی کے دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں، وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ کراچی کا جو اصل چہرہ ہے وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے. اور دیکھیں، یہ اس حکومت کی بالکل پکا ریزالو ہے. کل پرائم منسٹر نے بھی اسلام آباد میں بھی میٹنگ کی، پنڈی میں بھی ہم نے دیکھا، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کہیں کسی کے خلاف
जो है अगर कब्जा ग्रुप है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लैंड माफिया के हवाले से और अभी तो देखिए अभी तो 100 दिन नहीं हुए हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए, और हमने ऐसे काम जो कि दहाइयों से पेंडिंग थे वो काम शुरू हो गए। हमें तवक्को है कि ये काम आइंदा भी जारी रहेगा। सिर्फ कराची ही नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी ये काम होंगे। और इस कब्जा माफिया में एक बहुत बड़ा माफिया और शामिल हो गया, वो था अपना हाउसिंग माफिया, जिन्होंने जमीनों पे बड़े बड़े कब्जे किए और बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई हैं, और वो तमाम कानून से मावरा हैं। उस पर पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन अब मुझे बहुत तवक्को है, बहुत मुझे उम्मीद है कि गरीब मिस्कीन लोगों की जो कब्ज की हुई जगह हैं वो भी निकलेंगी, और जो सरकारी जमीन है वो भी वागजार होगी। बिल्कुल सही हो गया। शायद मलिक साहब के साथ ही साथ एक चैलेंज भी हुकूमत के लिए खड़ा हो गया है, वो ये कि जब इतने इतने सालों से जो लोग वहाँ पर चाहे कब्जा करके ही बैठे हुए थे, नाजायज बैठे हुए थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा रोजगार चला गया, हम क्या करें? जी बिल्कुल, ये एक अहम इशू है। और एक तो पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह का ऑपरेशन किया जाए, लोगों को नोटिस दिए जाए ताकि उनकी जो चीजें वगैरह हैं, इमलाक हैं, वो जाया ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये बहुत अहम है कि उन लोगों के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट किए जाएं। उनका एक इतने अरसे से रोजगार चल रहा था, उनका घर चल रहा था, तो उनको तो जाहिर है कि वो जब डिस्प्लेस होंगे तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। और मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है सिंध के लोकल बॉडीज के मिनिस्टर का, उन्होंने कहा जी वो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और लोगों के लिए एक मुतबादल जगह मुहैया करने के लिए वो इक़दाम करेंगे। तो ये तो, और दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ ये जो एनक्रोचमेंट्स हैं ये एक सरकारी जगह या किसी की जगह के ऊपर हैं, या ज्यादातर सड़कों के ऊपर जो बाजारों में एनक्रोचमेंट होती है, तो उससे तो हर बंदा मुतासर होता है। आप जब गुजरते हैं रश बढ़ जाता है, आप गुजर नहीं सकते। तो मैंने देखा है पिंडी में भी कई जगह पे हुआ है, तो बड़ा वो लगता है कि जगह बहुत खुली है, आप बड़ा सांस आसानी से ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, और मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये काम शुरू किया। और इसको और एक और इसी के साथ कि बाज़ जगह पे हमने देखा है कि वो जब ऑपरेशन करके जाते हैं तो फिर लोग वापस आ जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा कि ताकि ये परमानेंट बेसिस पे हो, कल फिर वही लोग वहाँ आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया नासिर गिल साहब के कुछ दिन के बाद दोबारा से ये ठेले और रेहड़ियां वहीं पर लग जाएं, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर जो लोकल जो पुलिस होगी या वहाँ पर जो लोकल जो भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है गिल साहब, उसकी मदद के बगैर ऐसा मुमकिन होता है? देखिए इसमें इंतजामिया कोई तो पैसा खा रहा है ना, हम सब जानते हैं, और इसकी जो है ना वो मिली भगत के बगैर जो है ना, दूसरा जो एस्पेक्ट है ना वो आपकी जो है ना वो बेरोजगारी है आपके बहुत ज्यादा। आप गवर्नमेंट सबको रोजगार नहीं दे सकती, तो ये पथारेदार जो होते हैं, दूसरे होते हैं, इन्होंने तो चांस लेना होता कहीं ना कहीं खड़े करके अपना जो है ना वो दाल दलिया किया। देखें पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसके शहर बड़े गुंजान आबाद हैं, और हमें यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल किस्म की एनक्रोचमेंट जो है ना वो देखने को मिलती है। जैसे आपने एम्प्रेस मार्केट में देखा, इस तरह के और भी मुकाम जहाँ पर 50-50 साल से वो एनक्रोच्ड है और हुकूमत टस से मस नहीं हुई। देखें हम ये कहते हैं कि ये उनकी नेग्लिजेंस है, ये क्या है, या वो उसके साथ नहीं लेते, ये फिर कभी बात करेंगे। देखें एक तो है ना परमानेंट एनक्रोचमेंट, एक जो टेम्परेरी और कैजुअली एनक्रोच होती है, और जो कि हमारे ट्रैफिक को दूसरे लोगों को, मसलन शादी घर हैं उनकी जिनकी पार्किंग लॉट्स नहीं होती, लोग वहां जमा होते हैं, 200-400 गाड़ी आ जाए तो सारा एरिया चौक हो जाता है। और खास तौर पर इसी तरह ये उठाऊंगी कि जो स्कूल्स बने हुए रिहायशी इलाकों में, वहां पर रहने वालों की जिंदगी बिल्कुल ये भी है। तो ये जो इस किस्म की ये बिल्कुल पार्किंग लॉट्स बननी चाहिए। और दूसरी जहां भी आपको सरकारी इमलाक, देखें बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव है इस्लामाबाद में, हमने देखा कि इतने वो इतनी एक स्ट्रिप किलोमीटर के, आप यकीन करें कि वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो पिछले 10 सालों में किसी ने हाथ नहीं डाला, और ये खान साहब भी ऐसे काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में जारी है। लेकिन जैसे कि शाहिद साहब ने भी कहा कि कोई ऐसी प्लानिंग जो है ना वो करनी चाहिए ताकि वो लोग जो उसके इफेक्टिव हैं उनको कोई न कोई कंपनसेट। जल्दी से कुछ कमेंट आप ऐड करें। एक बात जो लोगों की वो जब भी कोई जमीन खरीदें, कोई घर लें, कोई दुकान बनाएं, ये ख्याल रखें कि वो नाजायज कब्जे की। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। जफर महमूद शेख साहब, नासिर गिल साहब, शाहिद मलिक साहब और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू एवरीबॉडी।
ہے.